السلام علیکم سر، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ آپ مجھے سب سے بہتر لگے نا، میں آپ کی بہت ویڈیوز دیکھتا بھی ہوں اور لائک اور شیئر بھی کرتا ہوں آگے۔ سر مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میں آن لائن پڑھانا اسٹارٹ کر رہا ہوں نا، مطلب ابھی تو خیر فی الحال کوئی ٹیوشن نہیں ہے، لیکن میں ڈھونڈوں گا ٹیوشن ابھی آن لائن۔ اور بس آپ سے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت سی مجھے معلومات ملی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ میرے ساتھ یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس فی الحال کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے نا، مطلب میں کوئی اتنی اچھی امیر فیملی سے بلانگ نہیں کرتا، بہت معمولی سی فیملی ہے میری، اور موبائل جو ہے وہ میرے پاس انفینکس ہے، جس کی میموری بھی جو ہے وہ آئی تھنک 16 GB ہے اور ریم 2 GB ہے، تو کیا میں موبائل میں پڑھا سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طیب ٹپس۔ مجھے ایک بھائی کا جو ہے نا ایک میسیج موصول ہوا، اور دیگر بھی جو ہے نا اس طرح کے میسیجز آتے رہتے ہیں۔ تو جو نیو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں یا خواہش مند ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایسے زیادہ تر طبقہ جو ہے ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حسب صاحب حیثیت نہیں ہوتے، تو زیادہ وہ کوئی جو ہے نا اپنا سسٹم افورڈ نہیں کر سکتے، نہ وہ کوئی ایڈ چلا سکتے ہیں، اور نہ کوئی وہ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اچھا سا کمپیوٹر لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کون سا موبائل ہے، یا ہمارے پاس فلاں موبائل ہے، ہم اس موبائل پر جو ہے نا آن لائن قرآن ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ان تمام سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے لیے جب بھی کوئی موبائل آپ پرچیز کرتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی موبائل آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور آن لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا اسکرین شیئر کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ لیکن آج کل کے جو نئے موبائل آ رہے ہیں، اینڈرائڈ ہیں، تو ان کے اندر اکثر کے اندر جو ہے نا یہ سہولت موجود ہے کہ جب بھی آپ اسکائپ پر کال کرتے ہیں تو اسکرین شیئر ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ اچھا، یہ موبائل کا جو پروسیسر ہوتا ہے اس پر یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے نا۔ تو آپ کو کم از کم آن لائن قرآن ٹیچنگ کے لیے ایک ایسا موبائل چاہیے جس کی ریم کم از کم 2 GB ہونی چاہیے، اور میموری کم سے کم اس کی 32 GB ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں 2 GB ریم ہے اور یہ کام نہیں کر رہی، یا 4 GB ہے، تو اس سے متعلق میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ موبائل کے اندر جو میموری ہوتی ہے نا اور ریم ہوتی ہے، تو ریم صرف اور صرف لکھی ہوئی ہوتی ہے، 2 GB لگی ہوئی نہیں ہوتی۔ 4 GB ریم والا جو فون ہوتا ہے، اگر اس کے اندر حقیقت میں 1 GB کی جو ہے نا ریم لگی ہوئی ہو نا، ویسے تو لکھا ہوا ہوتا ہے 4 GB ریم، لیکن اگر لگی ہوئی 1 GB بھی ہو نا تو کافی بہت ہوتی ہے، بہت اچھا اس کا عمدہ رزلٹ ہوتا ہے۔ تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا۔ دوسرا میموری کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر جتنا ایپ ہوتے ہیں نا، ایپ، تو یہ سارے ایپ اسی میموری کے اندر شامل ہوتے ہیں جو فون کے ڈبے کے اوپر، باکس کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس موبائل کی اتنا میموری ہے۔ تو جو ایپ ہوتے ہیں فون کے کمپنی کے اپنے جو اس کے اندر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اس کا کانٹیکٹ کا جو ہے نا وہ لوگ آئیکن ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا فون کا ہوتا ہے، دیگر اور ہوتے ہیں۔ تو یہ گوگل ہوتا ہے موبائل کے اندر خود پہلے سے ڈلا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح پلے اسٹور ڈلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موبائل کی جو میموری ہوتی ہے فون کی، اس پر جو ہے نا وہ کرتی ہیں ڈیپینڈ، یہ اس پر موجود ہوتی ہیں پہلے سے۔ مثال کے طور پر اگر فون کی جو میموری ہے وہ 16 GB ہے، تو یہ 8 GB، 16 میں سے 8 GB فون کے اپنے جو ایپ ہیں وہ کھا جاتے ہیں، اس کے بعد باقی آپ کے پاس بچتی ہے اوپر کی 8 GB۔ تو یہاں سے ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر سیٹ کر لینا ہے۔ اب میں آپ کو ایک فون کا جو ہے نا ایک مشورہ دوں گا کہ آپ کو کون سا فون لینا چاہیے، اور اس کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے۔ بجٹ کم از کم آپ کا، اگر آپ بالکل ہی لو لیول کا لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم آپ کا جو بجٹ ہے وہ 10 سے
15K یعنی 10 سے 15,000 روپے ہونا چاہیے. اور اگر تھوڑا سا آپ بڑھا دیتے ہیں تو آپ کا جو بجٹ ہے وہ 15 سے 20 کے درمیان ہونا چاہیے. جو موبائل آپ کو 2 GB اور 32 GB والا ملے گا وہ آپ کو 10 سے 15 کے درمیان یوز میں ملے گا. 2 GB اور 32 GB والا جو فون ہے یہ یوز میں آپ کو ملے گا 10 سے 15,000 روپے میں. اور جو 464 ہے وہ آپ کو ملے گا 15 سے 20,000 روپے کے درمیان. ٹھیک ہے. اب لینا کون سا چاہیے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک فون آتا ہے ریڈمی کا، اس کو MI کا اس کا لوگو بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو شومی کے موبائل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے نا وہ موبائل پرچیز کریں، خریدیں، اور خریدتے وقت جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا بیٹری ٹائمنگ وغیرہ اس کی چیک کر لیں. اور اس کی چیکنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں. موبائل کی بیٹری چیک کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا فون کی جو برائٹنیس ہوتی ہے، جو روشنی ہوتی ہے وہ مکمل کھول لیں. اور روشنی کھولنے کے بعد جو ہے نا آپ فون کا جو بیک کیمرہ ہوتا ہے وہ اوپن کر لیں. اور بیک کیمرہ اوپن کرنے کے بعد پیچھے کا جو فلش لائٹ ہوتی ہے وہ آن کر لیں. وہ آن کرنے کے بعد آپ بیک کیمرے سے ویڈیو بنائیں. اور ویڈیو کم از کم بعد آپ 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو بنائیں. اور جب آپ ویڈیو بنانا ریکارڈ کرنا سٹارٹ کریں تو آپ نے موبائل کی فون کی جو بیٹری کی ایوریج ہوگی، جو پرسنٹیج ہوگی وہ چیک کر لینی ہے کہ کتنا فیصد اس موبائل کی بیٹری ہے. پھر آپ نے 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو بنانی ہے. اور ویڈیو بنانے کے بعد آپ نے بیٹری کا جو ہے نا بیک اپ دیکھنا ہے کہ 6 منٹ کی آپ نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کے اندر کتنا فیصد، کتنا نمبر جو ہے نا بیٹری وہ گر گئی ہے یا کھا گیا. اگر آپ کی 6 منٹ کی ویڈیو کے اندر کم از کم آپ کا جو ہے نا 3 سے 4% بیٹری گر جاتی ہے تو یہ لو لیول کی کم از کم بس گزارے والی بیٹری ہے. ورنہ 6 منٹ کی ویڈیو میں کم سے کم نارمل آپ کے 3% جو ہے نا بیٹری خرچ ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ جب اس کی چارجنگ چیک کریں گے تو چارجنگ لگا کر آپ نے 1 منٹ کے اندر 1% جو ہے نا اوریجنل چارجر سے آپ نے بھرنا ہے. 1 منٹ کے اندر اگر 1% بیٹری بھر جاتی ہے یا 1.5 منٹ کے اندر 1% بیٹری بھر جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بیٹری بیک اپ اچھا ہے اور اس فون کی جو بیٹری کی جو ٹائمنگ ہے وہ اچھی ہے. اچھا، ریڈمی کے اندر ایک اور ماڈل آتا ہے وہ ہوتا ہے 9C. نئے آنے یہ بند ہو گئے، پرانے آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے اور کم ریٹ میں ملیں گے. اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے نا وہ ہیلو کا لگا ہوا ہے اور یہ بہت ہی اچھا پروسیسر ہوتا ہے. آن لائن جتنا بھی فائلیں استعمال کی جاتی ہیں یا پھر آن لائن کلاسز وغیرہ یا اور جتنا بھی آن لائن بھاری کام گوگل کے تھرو کیا جاتا ہے تو وہ سارا اس پروسیسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ریڈمی 9C کے اندر جو پروسیسر ہے وہ بہت ہی اچھا لگا ہوا ہے، ہیلو لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو بہت ہی اچھا کہلاتا ہے. اور ویسے بھی آن لائن اچھا میں آپ کو یہ جو پروسیسر کی بات ہے اس بات کو میں آپ کو دوسرے زاویے سے، دوسرے اینگل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ مارکیٹ کے اندر جائیں اور آپ ان سے یہ ڈیمانڈ کر دیں، شاپ کیپر سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں ایک ایسا فون چاہیے جس پر ہم بآسانی PUBG گیم کھیل سکیں. کیونکہ یہ جو PUBG گیم ہوتی ہے، یہ جو اچھے پروسیسر ہوتے ہیں نا، صرف جو اچھے پروسیسر ہوتے ہیں وہی سپورٹ کرتے ہیں PUBG موبائل کو. ادروائز یہ جو نارمل اور موبائل ہیں یہ سپورٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب دوسری بات جو اچھا اس کا جو ریڈمی پر جب آپ کلاسز لیں گے تو اس کا ریزولیشن آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. ریڈمی 9C نیو نہیں آ رہی، میں نے آپ کو پہلے سے بتا دی ہے. 232 آپ کو ملے گا 10 سے 15 کے رینج میں. اور 464 آپ کو یوز میں ملے گا 15 سے 20 کے درمیان میں. اور اس کی بیٹری وغیرہ کا چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ بھی میں نے آپ سے مکمل بتا دیا ہے. اور یہ اس کی کٹیں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. آپ ہو سکتے بعض دفعہ مارکیٹ کے اندر ایسے موبائل آ جاتے ہیں جن کے ڈبے چھن جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، یا کوئی بچے پھاڑ دیتے ہیں. تو آپ نے اس بات سے بے فکر رہنا ہے کہ اس کی کٹیں نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی اچھا ہے. میں خود استعمال کرتا رہا ہوں. میں آج سے تقریباً 1 سال پہلے جو ہے نا بائکیں چلایا کرتا تھا اور صبح سے لے کر شام تک جب میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلتا تھا اور میں عشاء کو واپس آتا تھا تو جب میں شام کو واپس آتا تھا تو 100 میں سے تقریباً کوئی 30 سے
35% بیٹری موبائل کی باقی ہوتی تھی. سارا دن ڈیٹا آن رکھنا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ نے جو ہے نا وہ پیسنجر کو پک کرنا ہوتا تھا, ڈراپ کرنا ہوتا تھا, اس کے لیے لوکیشن کا استعمال بھی کرنا ہے. تو پورا دن ایک منٹ بھی جو ہے نا موبائل کا انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا تھا, گرم بھی نہیں ہوتا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت مضبوط ہے, اس کی جو باڈی ہے وہ بہت مضبوط ہے. اب اس کی جو ساری خصوصیات ہیں وہ میں نے آپ سے بتا دیا. اب ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, ان موبائلوں کے اندر ریڈمی 9C کے جتنا بھی ہیں, یا ریڈمی آپ کہہ لیں, MI آپ کہہ سکتے ہیں, شومی کے بھی آپ انہیں کہا جاتا ہے موبائل, اور اس کا جو لوگو ہے وہ یلو کلر کا یا پھر لال کلر کا یا پھر پیلے کلر کا جو ہے نا فون کے ڈبے کے اوپر MI لکھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو بورڈ ہے, جو سرکٹ کہلاتا ہے, اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس فون کی, اب اس کی تھوڑی سی میں خصوصیات آپ کو بتا دیتا ہوں. نارمل ویسے آپ کو انفنکس یا اور موبائل جو دوسرے تیسرے آپ خریدتے ہیں جن کی رینج کم از کم 20 سے 30 ہزار روپے کے درمیان ہوتی ہے, اس رینج میں جو آپ موبائل خریدتے ہیں دوسرے عام کمپنیوں کے ٹچ موبائل, تو ان کے اندر جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, جو بورڈ ہوتا ہے, جو سرکٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے G25 کا. جو لوگ موبائلوں کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا خوب علم ہوگا. G25 کا جو ہے نا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے, اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, سرکٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. لیکن اس فون کے اندر, اس موبائل کے اندر جو بورڈ ہے, جو سرکٹ ہے, جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ ہے G35. یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا جو بورڈ ہے, سرکٹ ہے, وہ بہت ہی اچھا ہے, اور اسی وجہ سے نہ یہ ہینگ ہوتا ہے اور نہ ہی یہ گرم ہوتا ہے. اب خریدتے وقت جو اچھا اس کے اندر جو ہے نا اسکرین شیئر بھی ہو جاتی ہے, اور آپ بعض دفعہ ہم فون جو ہے نا لے لیتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو اسکرین شیئر کا مرحلہ ہوتا ہے, وہ بہت جو ہے نا پرابلم کر رہا ہوتا ہے, اور بآسانی جو ہے نا وہ اسکرین شیئر نہیں ہوتی. تو یہ تمام تفصیلات تھی تھوڑی سی جو میں نے آپ کو بتا دی. اور اگر آپ کے پاس کوئی لو لیول کا فون ہے اور آپ جو ہے نا یہ پرچیز نہیں کر سکتے, اس سے بھی کم کیا نیچے کا, تو اس کے لیے کلاسز کے لیے آپ ایک چیز کا استعمال کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا فون پر وائی فائی کا استعمال کریں. جب آپ وائی فائی کا استعمال کریں گے, فون کا ڈیٹا سم کا استعمال نہیں کریں گے, تو اس کا جو ریزولیشن ہے, جو رزلٹ ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا ملے گا. اور اگر آپ کے پاس وائی فائی کی سہولت نہیں ہے, آپ کے ایریا میں وائی فائی کی سروس نہیں ہے, یا آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, تو پھر آپ ایک کام کریں, آپ جو ہے نا یہ جو سم ہے نا, ٹیلی نار ہے, یو فون ہے, جیز ہے, سونگ ہے, ان تمام سموں کا آپ وزٹ کریں اپنے ایریا میں, اور آپ چیک کریں کہ کون سی ایسی سم ہے جس کا انٹرنیٹ آپ کے ایریا میں اچھا چلتا ہے. اور پھر جو بھی آپ کے ایریا میں اچھی سم چلتی ہو, یہ جو سمیں ہوتی ہیں ان سب کی جو ہے نا کمپنی کی طرف سے انٹرنیٹ کی ڈیوائس ملتی ہیں. یہ آپ کو شاپ کیپر سے بھی مل جائیں گی. زونگ کی ڈیوائس ہوتی ہے, یو فون کی ڈیوائس ہوتی ہے, اور ٹیلی نار کی ڈیوائس ہوتی ہے. یہ موبائل کی طرح ہوتی ہے, جس طرح ماچس کا ڈبہ ہوتا ہے نا, بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے. اور اس کے اندر بیٹری لگتی ہے اور ایک سم بھی لگتی ہے, اور سم کی اس کی اپنی ہوتی ہے, اس سے فون وغیرہ نہیں ہو سکتا, صرف اس کے اوپر ایک پیکج لگتا ہے. تو آپ چیک کر لیں کہ آپ کے ایریا میں کون سی جو ہے نا نیٹورک کا نیٹ اچھا چلتا ہے. پھر آپ اس کا جو ہے نا ایک ڈیوائس لے لیں. ڈیوائس لینے کے بعد آپ اس کو چارج کریں, اور اس پر جو ہے نا منتھلی آپ پیکج کریں, اور پھر جہاں آپ کا دل کرے, پاکستان کے جس کونے میں آپ کا دل کرے, وہ ڈیوائس اٹھائی, جیب میں ڈالی اور چل دیے. جب اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی, اس کا چارجر ہوتا ہے ساتھ, تو آپ نے اس کو چارج کر لینا. تو یہ تھوڑی سی وضاحت تھی جو میں نے بتا دی ہے. مزید اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور اس بات کو بھی آپ ضرور بتائیے گا کہ جو ہے نا اس ویڈیو سے متعلق کسی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آپ کو آنسر مل جائے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.